اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کی حالت میں اگر آپ ہم بستری کر رہے ہیں تو اس کی مکمل تعبیر جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کی جائے گی۔ تو مختلف قسم کی ہم بستری کے متعلق تمام معلومات اس ویڈیو میں ہے، سکپ کیے بغیر یہ علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرمندگی کی وجہ سے مسائل کو نہیں پوچھتے، جس کی وجہ سے ساری زندگی ان کی غلط کام کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی وہ درندوں کی طرح، جانوروں کی طرح گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے اوپر یہ خیال نہیں کرتے کہ یار یہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ کے قرآن اور حدیث کی روشنی سے یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جمع کس کو کہتے ہیں، ہم بستری کیا ہے۔ ہم بستری ایک شریعت میں میاں اور بیوی کے آپس میں ملنے کا نام ہے، اور وہ بھی اگر آپ کا نکاح ہو گیا ہے شریعت کے مطابق تو تب ہم بستری جو ہے وہ آپ پر حلال ہے اور عین عبادت ہے، اور اس کا ثواب صدقے کے متبادل صدقے کے برابر ہے۔ اور اگر آپ نے شریعت کے بغیر اپنی مرضی کے ساتھ غلط بے راہ روی لوگوں کی دیکھ کر آپ نے اگر امپلیمنٹ کیا ہے یہ کام، ایک دوسرے سے ملے ہیں لیکن آپ کا نکاح نہیں، تو یہ زنا ہے۔ تو جو زنا ہے اللہ کے نبی نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں 18ویں سپارے میں بھی بھیجا ہے۔ وہ اگر آپ اس چیز کا ذوق رکھتے ہیں سمجھنے کا تو پھر آپ 18واں سپارہ کھول کر تو اس میں وہ آپ تلاش کریں، انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم بستری ہوتی ہے اس کے کرنے کا طریقہ وہ کیا ہے، اور ہم بستری کن حالات میں نہیں کی جا سکتی۔ جو اپنی بیوی ہوتی ہے اگر اس کو حیض ہے تو حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ سورۃ بقرہ کے اندر یہ مکمل طور پر مستند دلیل ہے، آپ بالکل اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ دوسرے نمبر پر اگر عورت روزہ کی حالت میں ہے یا مرد روزہ کی حالت میں ہے تو وہ بھی آپس میں ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر حج کے دوران احرام باندھا ہوا ہے تو اس حالت میں بھی آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ ضروری مسائل ہوتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر نفاس کیا ہے؟ جب عورت بچی یا بچہ پیدا کرتی ہے اس کے بعد جو 40 دن ہوتے ہیں اس میں بھی آپ ہم بستری اپنی بیوی سے نہیں کر سکتے، وہ نفاس والے دن ہوتے ہیں۔ وہ 40 دن وہ عورت ناپاک ہوتی ہے، اس کا جسم پاک نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک اللہ کے پیغمبر کا عمل ہے اور یہ پاک عمل ہے اور یہ عبادت ہے۔ آپ یہ گندا کام نہ سمجھیں، آپ کے ذہن میں غلط خیالات ہیں، غلط سوچ ہے، دین کا پتہ نہیں، قرآن کا علم نہیں، اپنے پیغمبر کے دین کی تعلیمات نہیں، جس وجہ سے آپ کے ذہن میں ایک نگیٹیوٹی ہے کہ یہ کام، یہ اللہ کے نبی کی سنت سمجھیں، اور یہ سنت ہے۔ اگر آپ کو سنت کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ آپ کا ثواب ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ میاں بیوی آپس میں ملیں تو سب سے پہلے اپنے منہ جو ہے اگر اس میں سے بدبو آ رہی ہے، گھن آ رہی ہے تو اپنے منہوں کو صاف کرو۔ اس کے علاوہ اگر جسم کے اندر کوئی بدبو ہے یا کوئی گھن آ رہی ہے تاکہ ایک دوسرے سے انسان نفرت نہ کرے تو وہ صاف کرے، تاکہ آپس میں ملے، خوشبو ہونی چاہیے، محبت سے ملیں تاکہ ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو، یہ ضروری باتیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آگے ہم چلتے ہیں، جب آپ ہم بستری کریں تو اس کے قریب جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ دعا مانگیں، اللہ کے حضور دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ، میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں اور مجھ سے شیطان کو دور رکھ، اور میری آنے والی جو اولاد ہے اس سے بھی
شیطان کو دور رکھ۔ یہ اپنے ذہن میں خیال رکھیں اور میرے نبی کی دعا مانگیں، اور پھر آپ میاں بیوی آپس میں ملیں تو یہ بالکل عین ثواب کی یہ عبادت ہے۔ تو جب آپس میں ملیں گے تو آپ نے جو ضروری باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی بیمار ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو اذیت نہیں پہنچانی۔ اور اس کے علاوہ ہم اور آگے چلتے ہیں کہ جو جگہ ہے مخصوص مباشرت کی، آپ صرف ادھر کر سکتے ہیں۔ پاخانے والی جگہ پر آپ مباشرت نہیں کر سکتے، ادھر ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو لوگ پچھلے والا راستہ یوز کرتے ہیں، اور یہ اکثر بیماری ہے ہمارے علاقوں میں اور پوری دنیا میں یہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس چیز کو چھوڑو اور اللہ کے نبی کی لعنت سے بچو۔ جن لوگوں پر اللہ کے نبی کی لعنت ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ زندگی وہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر گزرے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت والی زندگی میں بھی۔ تو اس سے کوشش کریں کہ نکلنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں، اور اکثر لوگ ایک دوسرے کا منہ جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں اس جگہ پر، تو یہ بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ آپ کبھی بھی اپنا منہ اس جگہ پر استعمال نہ کریں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ خود سمجھدار آدمی ہیں، خود عقل والے ہیں، یہ خود سمجھیں اور شرمندگی میں نہ رہیں۔ لوگوں کی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں، ایسے ہی اپنی زندگی شرم و حیا میں لیے ہوئے کہ میں بڑا شرم والا ہوں، میں بڑا حیا والا ہوں، اور ان کو اس کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ غلط بے راہ روی پر چلے ہوئے ہیں اور گناہ سرزد کر رہے ہیں۔ کیا ہے یار، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو یہ ہے آپ کے پاس علم، آپ نے ڈبل ایم اے کیا، فلاں کیا، لیکن آپ کے جو کرتوت ہیں، جو آپ کے کام ہیں، وہ غیر مسلموں والے ہیں، اور وہ کام جس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ یار اپنے گریبانوں میں جھانک کر تو دیکھو کہ کتنی بے راہ روی کا شکار ہیں۔ اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ انسان جب آپس میں میاں بیوی ملیں تو دعا بھی میں نے بتا دی، طریقہ بھی بتا دیا، تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو مباشرت کہتے ہیں۔ تو آگے ہم چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں کو یہ جو علمی اور عقل بھی مانتا ہے اور علم بھی مانتا ہے، یہ جب آپ کو نالج ملے گا تو یہ انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی علم والی اور عقل والی جو یہ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ اور یہ آپ کا جب یہ نالج اگر آپ کو ملے گا تو یقین جانیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا علم ہو کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہماری زندگی کیا ہے۔ تو غیر مسلموں والی زندگیوں کو نقل نہ لگائیں، ان کو جو ہے وہ دیکھ کر وہ فلمیں فلاں یہ آج کل موبائل پر اتنی چیزیں ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنا علم اور اتنی پاور، اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھ کر پھر وہ اکیلے میں بیٹھ کر وہ یہ کام نہ کریں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے اندر علم نہیں میرے نبی کا، قرآن کو نہیں جانتے، خدا کو نہیں جانتے، وہ نبی کی محبت کو نہیں جانتے، اس وجہ سے وہ دیکھ کر پھر ادھر راغب ہوتے ہیں، اور آپ کے بچے غلط راہ روی پر چلتے یہاں تک کہ آپ کے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں، آپ کی عزتوں کو تباہ کر دیتے ہیں، آپ کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، آپ کے اہل علاقہ میں آپ کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے، ہم کس سائیڈ پر چل رہے ہیں۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں خواب کی تعبیر۔ اگر آپ خواب کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر رہے ہیں تو یہ اچھا سائن ہے، آپ کو عزت ملے گی، آپ کو نفع ملے گا، آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، آپ کو اس دنیا میں کامیابی و کامرانی ملے گی۔ اگر آپ نابالغ ہیں اور آپ غلط راہ روی پر آپ نے کسی کے ساتھ مباشرت کی ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ نقصان دہ چیز ہے، وہ آپ کو
عزت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سی آج کی خواب میں ہم بستری کرنے کی تعبیر۔ تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اگر کسی قسم کی اس قسم کی کوئی بھی آپ کو خواب آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے تو ہمیں کمنٹس کریں، تاکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔